السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی نسخ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ایک حکم آیا، پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں نسخ کی تین قسمیں ہیں، ایک نسخ تلاوت، دوسری نسخ حکم اور تیسری نسخ تلاوت و حکم۔ نسخ تلاوت یہ ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن میں نہ رہیں اور نماز وغیرہ میں اس کی تلاوت جائز نہ ہو، یعنی ہے تو وہ آیت ہی اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن قرآن میں وہ آیت موجود نہیں اور اس کی تلاوت نماز وغیرہ میں جائز نہیں، مگر اس کے احکام باقی رہیں گے، حکم جو ہے وہ اس کا باقی رہے گا۔ جیسے کہ یہ آیت الشیخ والشیخۃ اذ زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی جب بوڑھا اور بوڑھی زنا کر بیٹھیں تو ان کو سنگسار کر دو اللہ سے ڈرانے کے لیے۔ یہ آیت تلاوت منسوخ ہے اس کی، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے قیامت تک کہ اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو اسے سنگسار ہی کیا جائے گا۔ منسوخ فی الحکم یہ کہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہو مگر اس کا حکم باقی نہ ہو۔ آیت ہے قرآن میں موجود، پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ، لیکن اس کا حکم نہیں ہے، حکم اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے متاعا الی الحول غیر اخراج، اس سے عدت وفات 1 سال معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وفات کی عدت 1 سال ہے، لیکن وفات کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو پتہ چلا کہ آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، اب 4 مہینے 10 دن کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور نہ تو آیت کا حکم باقی رہے اور نہ اس کی تلاوت، نہ آیت ہی کا حکم ہی باقی رہے نہ اس کی تلاوت۔ جیسے ایک آیت تھی 10 رضاعات معلومات، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ عورت کا دودھ 10 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ جب 10 گھونٹ عورت کا دودھ بچہ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، یعنی وہ جو ہے اس کا بیٹا بن جائے گا اور اس عورت کے بچے اس کے بھائی اور بہنیں بن جائیں گی۔ تو یہ رضاعت کا ثبوت کب ہوگا؟ 10 گھونٹ پینے سے، یہ ایک آیت سے ثابت تھا۔ تو کہہ رہے ہیں اب یہ نہ آیت قرآن میں اور نہ اس کا حکم دونوں ہی ختم ہو چکے ہیں، بلکہ 1 گھونٹ بھی اگر پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اب 10 گھونٹ کی قید نہیں ہے، مگر اب نہ اس آیت کی تلاوت رہی اور نہ اس کا حکم، بلکہ 1 گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ نسخ کی 4 صورتیں اور ہیں۔ نسخ آیت کا آیت سے، جیسے لکم دینکم ولی دین، قرآن کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن
یہ حکم اب منسوخ ہو گیا قرآن کی دوسری آیت سے. کون سی؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا قرآن کی اس آیت کا. یا متاعن الی الحول کی آیت اربعۃ اشہر و عشرہ کی آیت سے منسوخ. دوسرے نسخ حدیث کا حدیث سے، تو وہ آیت کو آیت سے منسوخ کیا گیا، دوسرا حدیث کو حدیث سے منسوخ کیا گیا. جیسے مسلح کرنے کی حدیث اس کی ممانعت کی حدیث سے منسوخ. مسلح مقتول کے اعضاء کاٹنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران مارنے کے بعد اس کے ناک کان کاٹ لیے جائیں، ہاتھ پیر انگلیاں کاٹ لی جائیں، تو یہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. ایک حدیث اس کے جواز میں تھی، دوسری حدیث اس کی ممانعت میں آئی، تو پتہ چلا کہ جو ممانعت میں آئی ہے اس نے اس حکم کو ختم کر دیا. اب جو ہے کسی کو اگر جنگ میں مارا بھی جائے گا تو اس کو جو ہے آنکھ، ہاتھ، کان وغیرہ اس کے چہرہ نہیں بگاڑا جائے گا، بلکہ بس قتل کیا اور چھوڑ دیا گیا. یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے چہرے کو بھی بگاڑو، اس کی ناک کاٹو، آنکھ کاٹو، کان کاٹو. اس کو سرکار نے منع فرما دیا، ایسا نہ کیا جائے. یا جیسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا رفع یدین کرنے کی حدیثیں آئی ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی یا رفع یدین، یعنی جب ہم لوگ نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اللہ اکبر، پھر ایسے ہی جب رکوع میں جائیں پھر اللہ اکبر، پھر جو ہے سجدے میں جائیں اللہ اکبر. جیسے آپ نے جو ہے ان کو غیر مقلدوں کو دیکھا ہوگا، اہل حدیث وہ اس طرح کے کرتے ہیں، اور امام شافعی کے مسلک کے ماننے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں رفع یدین کا جو حکم ہے وہ بھی حدیث سے منع ہو چکا ہے، پہلے تھا لیکن حدیث سے منع ہو چکا ہے. تو جیسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا رفع یدین کرنے کی حدیثیں دوسری احادیث سے منسوخ. چنانچہ عینی شرح بخاری میں ہے، حضرت براء ابن عازب نے کسی کو نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا. کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں رفع یدین کر رہا تھا، حضرت براء ابن عازب نے دیکھا تو فرمایا کہ رفع یدین شروع اسلام میں تھا، پھر چھوڑ دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھا، تو آپ جو کر رہے ہو تو یہ تھا، لیکن پھر اس کے حکم منع کا آ گیا کہ اب نہ کیا جائے. تو اب حکم یہی ہے کہ اب رفع یدین نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی بات تکبیر تحریمہ جب کہی جائے گی تبھی کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اس کے بعد نہیں لے جانا ہے. پھر چھوڑ دیا گیا. اس واسطے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نے سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے. میں نے خود سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سرکار نے صرف ایک ہی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور وہ تکبیر تحریمہ میں، اس کے علاوہ سرکار نے ہاتھ نہ اٹھائے. یوں ہی پہلے حکم تھا کہ مقتدی الحمد شریف پڑھے، پھر فرمایا وَإِذْ قَرَأَ فَانصِتُوا، اور فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. پہلی احادیث منسوخ ہے، یہاں احادیث ناسخ. تیسری آیت کا نسخ حدیث سے. جیسے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت، اسجدوا لآدم، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا تعظیمی یہ قرآن سے ثابت. اللہ تعالیٰ فرماتا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم، لیکن قرآن سے ثابت ہے لیکن حدیث نے منع فرما دیا. تو قرآن کی آیت کو منسوخ کس نے کیا؟ حدیث نے کیا، جبکہ حدیث سے ثابت ہو رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا تعظیمی یہ جائز ہے، لیکن حدیث نے منع فرما دیا. تو پتہ چلا اس کا ناسخ جو ہے کون؟ حدیث بنی، اس آیت کی ناسخ حدیث بنی، یہ آیت منسوخ ہو گئی وغیرہ. مگر حدیث سے منسوخ یا جیسے ماں باپ اور اہل قرابت کو وصیت کرنا قرآن سے ثابت، الوصیۃ للوالدین والاقربین، مگر یہ حکم بھی حدیث سے منسوخ ہے. نسخ کی چند وجہ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ پہلا حکم عارضی طور پر ضرورتاً جاری کیا گیا تھا،
بات کو ختم کر دیا گیا۔ کوئی ضرورت تھی اس وقت وہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا۔ جیسے شریعت آدم علیہ السلام میں بہن سے نکاح اس لیے جائز تھا کہ دوسری عورتیں نہ ملتی تھیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا صرف 2 لوگ زمین پر آئے اور انہی کی اولاد ہوئی، تو لڑکا بھی انہی کا، لڑکی بھی انہی کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور عورتیں تو کہیں سے ملیں گی نہیں، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز ہوا، تو ضرورت کے تحت رکھا گیا، اور جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی فوراً ہی بہن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسری عورتیں نہ ملتی تھیں، بات کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ پہلے حکم کے لوگ عادی ہو چکے تھے، اس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا، لہذا آہستگی سے بند کیا گیا۔ جیسے کہ اہل عرب شراب کے عادی تھے، اس لیے پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی۔ شراب کے اتنے عادی تھے کہ پورے گھڑے بھر بھر کر رکھا کرتے تھے، اور جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ لقمے لقمے پہ شراب پیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا شرابی ہو اس سے شراب ایک دم چھوٹ جائے گی، آج جو 1-2 بوتلیں پیتے ہیں ان سے تو چھوٹتی نہیں ہے، وہ پورے گھڑے پی جاتے تھے تو کیسے چھوٹ جائے گی؟ تو عادی تھے وہ، تو حکم ایک دم یہ نہیں آیا کہ شراب چھوڑو، اسلام میں ایک دم یہ حکم نہیں آیا کہ شراب چھوڑو، بلکہ پہلے حکم آیا شراب بری چیز ہے۔ پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی کہ شراب بری چیز ہے، نفرت دلائی گئی۔ پھر نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا، پھر یہ کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت آؤ۔ نماز تو اب لوگوں کو نماز پڑھنا تھی 5 ٹائم، انہیں معلوم تھا کہ نماز ضروری ہے، لہٰذا ابھی شراب نہیں پینا ہے، ابھی نماز کو پہنچنا ہے، نشہ اتنی جلدی تھوڑی اترے گا، تو کم ہونا شروع ہو گئی کہ ہاں نماز کا وقت ہونے والا ہے، شراب نہیں پی جائے گی، تو لوگوں نے کم کر دی۔ پھر نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا، پھر بالکل حرام کر دی گئی، ہلکے ہلکے چھوٹتی چلی گئی، پھر سرکار نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے، تو بالکل حرام ہو گئی۔ اسی طرح اہل عرب روزے کی مشقت برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے پہلے تو سال میں صرف عاشورے کا 1 روزہ فرض کیا گیا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، صرف 1 روزہ فرض کیا گیا، ایک ہی روزہ تھا پہلے، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، سب سے پہلے یہی روزہ فرض ہوا۔ پھر ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہو گئے کہ ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہیں، یہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حکم آیا اور ضرورت کے حساب سے بدلتا چلا گیا۔ تیسری یہ کہ نسخ سے محبوب کی عظمت کا اظہار ہو، جیسے کہ معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 کٹ کر آخرکار 5 رہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ جائے۔ انہیں بارگاہ الہی میں بہت بار یابی ہے کہ ہم تو ایک ہی مرتبہ نہیں دیکھ پائے، یہ تو بار بار جا کر دیدار کر رہے ہیں، تو سرکار کی عظمت کا پتہ چل جائے، اس لیے 50 نمازیں بھیجیں اور پھر وہ 5 رہ گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور سرکار بار بار جا رہے ہیں، ایک بار بھی نہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو، کیا جانے خس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ کہہ رہے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک بار یہود نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے یکبارگی نازل ہوئی ہو، ہم ایسی کتاب نہ مانیں گے جس میں رد و بدل ہوتا ہو، ایک ہی بار میں آئے، جیسے توریت پوری نازل ہوئی تھی ایسی نہیں کہ ابھی کچھ حکم آ رہا پھر ذرا دیر میں کچھ حکم بدل جا رہا ہے، ایسی کتاب ہم نہیں مانیں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ بعض نو مسلموں نے حضور سے مطالبہ کیا تھا
کہ مشرکین کی طرح ہمارے بھی چند معبود ہونے چاہیے، اور بعض لوگ محض امتحان کے لیے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ مسلمانوں، کیا تم بھی نسخ وغیرہ پر اعتراضات یا نبی علیہ السلام سے غلط مطالبات یا ان سے امتحاناً معجزات طلب کر کے اسی قسم کے سوالات کرنے چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے؟ تم ان یہود کا انجام سن چکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سوالات سے پریشان کیا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایمان لا کر کفر میں پھنسے وہ گویا سیدھے راستے پر پڑھ کر بہک گیا، اور ایسا آدمی بہت ہی بدنصیب ہے۔ یا اے یہودیوں، کیا تم اب چاہتے ہو کہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے ہی بیہودہ سوال کرو جیسے کہ تمہارے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ خیال رہے کہ وہ اور وقت تھا، یہ دوسرا زمانہ ہے، اب سخت سزا پاؤ گے۔ تم نے ایمان اور ایمانیات کو پہچان لیا، قرآن آتے دیکھ لیا، صاحب قرآن کی زیارت کر لی، لہذا یہ آیت مومنین اور کفار دونوں کے حق میں ہو سکتی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا، حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احد کے بعد فقاس ابن عزورہ اور زید ابن قیس اور دیگر یہود نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر سے کہا کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی، کیونکہ جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تھی۔ وہ واقعہ پورا موجود ہے کہ جب حملہ ہوا تو مسلمان جیت گئے تھے اور کفار بھاگ گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی پھر ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے کہ نبی نے فرمایا تھا ہم جنگ جیتے یا ہارے تم اس جگہ سے مت ہٹنا، لیکن کفار جب بھاگ گئے تو مسلمان وہاں پہاڑ سے ہٹ گئے، اور پیچھے سے کافروں کا لشکر جو خالد بن ولید کے سرپرستی میں تھا حملہ آور ہوا، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمان بیچ میں گھر گئے۔ آگے سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس لوٹ آئے، اور ادھر پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا تو مسلمان بیچ میں گھر گئے تھے، تو جس میں کافی مالی اور جانی نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ تو اس کو یہ شکست کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شکست نہیں تھی، بعد میں مسلمانوں نے پھر اس میں کامیابی حاصل کی اور کافروں کو بھگا دیا تھا۔ ہاں کافی نقصان ضرور ہوا تھا مسلمانوں کا۔ لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ بتاؤ عہد شکنی بے وفائی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بہت بری۔ آپ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔ یہودیوں نے کہا عمار تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گئے، اب ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ حذیفہ تم بولو کیا ہم سے ملو گے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان، کعبہ کے قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے راضی ہوں۔ تو اس کا یہ جب انہوں نے کہا، یہود بولے قسم رب موسیٰ کی تمہارے دلوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی لیا۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کامیابی پائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہے لالچ سے، کوئی ڈر سے اور کوئی عشق سے۔ کوئی تو لالچ سے مانتا ہے کہ بھائی یہاں پہ 2 پیسے ملیں گے لاؤ ان کا، وہاں کوئی ڈر کی وجہ سے ماننے لگتا ہے کہ بھائی اگر نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور کوئی عشق سے مانتا ہے۔ صحابہ نے حضور کو عشق سے مانا تھا،
نہ لالچ تھا نہ کوئی ڈر تھا، بلکہ عشق تھا۔ عشق کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں اترتا۔ ماں بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی، عاشق معشوق سے ہزارہ مصیبتیں جھیلنے پر بھی منہ نہیں موڑتے۔ صحابہ نے ہر طرح کا لالچ، ہر قسم کی مصیبتوں پر حضور کو نہیں چھوڑا۔ عشق سے مانا ہم بھی اسی لیے جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جبکہ وہابیوں نے کہا کہ کعبہ افضل، وہ مکہ شریف افضل، مدینے سے مکہ شریف افضل، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بحث میں نہیں پڑیں گے، ہم دو باتوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ تم یہی تو مان رہے ہو اے عقل والو، مکہ کو بڑا مان رہے ہو، مانو طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو عشق کے غلام ہیں، ہم سے بحث مت کرو، بس یہ دیکھو ہمارا تو جدھر معشوق ہوگا ہمارے لیے تو وہی افضل ہے۔ ہم نبی کے غلام، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، جدھر نبی ہوں گے ہمارے لیے وہی افضل ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کی وہ مٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، قبر انور کی وہ جگہ، وہ زمین عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ تو بہت دور کی بات نہیں، عرش اعظم سے بھی، اللہ کے عرش سے بھی افضل وہ جگہ ہے جس سے سرکار کا جسم ٹچ ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کی اطاعت نصیب کرے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافق بھی کرتے تھے۔ ہر چیز کو فنا ہے مگر عشق کو فنا نہیں، بلکہ جس کی عبادت میں عشق کی ملاوٹ ہو جائے وہ بھی فنا سے بچ جاتی ہے۔ اچھا